ہمارے معاشرے میں عام طور پر عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ انہیں وراثت میں حق دیا جائے۔ ان کو اپنے حقوق کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم عورتوں کو اپنے وراثتی حق کے بارے میں آگاہی ہو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو شادی کے وقت جہیز دینے کے بعد والد یا ان کے بھائی لڑکیوں کو وراثتی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ والدین اور گھر والے اکثر عورت سے یہ بھی لکھوا لیتے ہیں کہ اب وہ پراپرٹی میں سے حصہ نہیں لے گی۔ یہ شریعت اور قانون دونوں کے خلاف ہے۔ بالکل، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کی وفات کے بعد یہ عام کر دیا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنی دیگر بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بیوہ عورت کو اس کی وراثتی جائیداد سے محروم کیا جا سکے۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اللہ رحم کرے۔ بالکل، قیام پاکستان کے بعد 1962 میں ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا پاس ہوا، جس میں خواتین کو وراثتی جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر نہ صرف بحث کی گئی بلکہ قانون کا درجہ بھی دیا گیا۔ ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا کے مطابق مرنے والے کے بعد اس کی پراپرٹی خود بخود ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر کسی اور کا اس پراپرٹی پر قبضہ بھی ہو تو بھی وہ قبضہ ورثہ کو وراثت سے محروم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ 1925 میں پاس کردہ سکسیشن ایکٹ کے مطابق منقولہ جیسے کہ زیور، گاڑی، مویشی جانور وغیرہ، اور غیر منقولہ جیسے کہ گھر اور زمین، جائیداد کے بٹوارے کے اپنے اپنے طریقے ہیں اور کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بیٹی اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی وارث اپنے قانونی وراثتی حصے سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ایسا کرنا شریعت کے خلاف مانا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک نئی کیس PLD 1990 سپریم کورٹ 1 میں کہا ہے کہ چاہے بھائی اور بہن کے بیچ میں وراثت کو لے کر کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو جس میں بہن اپنے حصے کو لے کر دستبردار ہو گئی ہو، اگر بہن چاہے تو بعد میں بھی اس پر اپنے حق کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور ایسے معاہدے کو غیر اسلامی، غیر قانونی اور کالعدم سمجھا جائے گا۔ جب اسلام اور ہمارا قانون عورت کو وراثت میں حق دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے یہ حق چھیننے والے؟ لیکن اگر مرنے والا ہی بچوں کو وراثت سے حق کر جائے؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو آگ کر دے تو بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پھر 2011 میں خواتین دشمن روایت کے خلاف قانون سازی کی گئی۔ اس میں 498A پاکستان پینل کوڈ 1860 یعنی کہ PPC کی پروویژن ڈالی گئی، جو کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی عورت کو اس کے وراثتی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو باقاعدہ 10 سال تک جیل کی سزا ملے گی، اور کسی بھی حال میں 5 سال سے کم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سیکشن 498C PPC میں بھی تبدیلی کی گئی اور کہا گیا کہ ایسا شخص جو کہ کسی عورت کی قرآن سے شادی کرے یا اس سے یہ عہد لے کہ وہ ساری زندگی کنواری رہے گی اور اپنی وراثتی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے گی، ایسے شخص کو 3 سے 7 سال کی سزا ہوگی اور ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ سب کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے نا؟ کوئی الجھن، کوئی سوال؟ ہمارے پڑوس میں بیوہ کو اس کے سسرالی خاندان نے وراثت سے کچھ بھی نہیں دیا۔ مرنے والے شوہر کے بھائیوں نے کہا کہ اس کا نام محکمہ مال میں ہے ہی نہیں تو اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ آخر محکمہ مال کیا ہے؟ میں اس میں کیسے نام ڈلواؤں؟ یہ سب وراثت ہتھیار لینے کے طریقے ہیں۔ آپ اس بات کو لے کر کسی عورت کو اس کے حق وراثت سے محروم نہیں کر سکتے کہ اس کا ریونیو ریکارڈ یعنی کہ محکمہ مال میں نام نہیں ہے،
کیونکہ محکمہ مال میں صرف جائیداد کے انتظام کا ذکر ہوتا ہے، اس میں قانونی ورثہ کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی۔ آپ کے پڑوسیوں کو اس بات پر جیل ہو سکتی ہے اور بہت بڑا جرمانہ بھی بھرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستانی قانون میں وراثت کے حوالے سے اس بات کی بھی جگہ ہے کہ اگر کوئی کیس کسی خاص وقت کی سماعت کے بعد کورٹ میں پہنچتا ہے تو بھی عدالتیں اس کو قبول کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس معاشرے میں کیسے کسی عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا وراثتی حق کسی اور کے نام کر دے۔ آپ اپنی پڑوسی بیوہ کو میرے پاس لائیے گا، ہم ان کی مدد کریں گے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں عدت کا نان نفقہ اور حق مہر جو زیر التوا میں ہو شوہر کی جائیداد میں سے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جائیداد کے حصے داروں میں حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہو تو؟ اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت کے دوران فوت ہو جائے تو طلاق کے باوجود ایسی خاتون کو اس شخص کی بیوہ کہا جائے گا، طلاق یافتہ نہیں کہا جائے گا، چنانچہ وہ عورت شوہر کی جائیداد میں اپنا وراثی حق پائے گی۔ اور تو اور سپریم کورٹ کا ایک کیس ہے PLT 1990 سپریم کورٹ 1، اس کے مطابق ہمارا پرسنل مسلم لا صاف طور پر کہتا ہے کہ عورت کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ اس کو ملے۔ آئیں وراثت میں عورت کے حصے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق ماں، بیوی اور بیٹا نہ ہونے کی صورت میں بیٹی ذوی الفروض کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ وراثت میں ان کا حصہ مقرر ہے اور کسی صورت میں بدلا نہیں جا سکتا۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق اگر مرنے والے کی بیوی صاحب اولاد ہے تو وہ وراثت کی 1/8 حصے کی حقدار ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصے کی حقدار ہے۔ مرنے والے کی ماں وراثت میں 1/6 حصے کی حقدار ہے۔ اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہے تو وہ وراثت میں آدھے حصے کی حقدار ہوگی، اور اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصے کی حقدار ہوں گی۔ کوئی بیٹا ہونے کی صورت میں مرنے والے کی بیٹی ذوی الفروض کے زمرے سے نکل کر اسبات کے زمرے میں آ جاتی ہے، ایسے میں بیٹی کو بیٹے کے حصے کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا۔ مس، میں بورڈ کی تصویر کھینچ لوں؟ بالکل، کیوں نہیں۔ پاکستانی عدالتوں نے بیٹیوں، بیویوں، ماں اور بہنوں کے وراثتی حقوق کے تحفظ کی بھرپور کوشش کی ہے تاکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے شرعی حصے کی حقدار ہوں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جانیں تاکہ وقت آنے پر ان کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب ٹیسٹ ہو جائے۔ کون اس کلاس کا خلاصہ کر کے بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ بیٹی، بہن، بیوی اور ماں ہونے کے ناطے وراثت سے ہمارا حصہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ جہیز کے بہانے والدین بیٹی کو وراثتی حصے سے محروم نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی وارث اپنے قانونی وراثتی حصے سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے بہن اپنا حصہ بھائی کے نام نہیں کر سکتی۔ اگر کر دیا ہو تو کورٹ کی مدد سے بآسانی واپس لے سکتی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ محکمہ مال میں نام نہ ہونے کو وجہ بنا کر گھر والے عورتوں کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ بیوہ کا نان نفقہ اور حق مہر ادا کرنے کے بعد ہی فوت ہونے والے شوہر کی جائیداد باقی حصے داروں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ آپ بتائیں۔ عدت کے دوران طلاق یافتہ بیوی کے شوہر کی فوتگی پر بیوی کو طلاق یافتہ نہیں بلکہ بیوہ مانا جائے گا اور وراثت میں حق ملے گا۔ PLD 1974 سپریم کورٹ 22۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کو اس کے وراثتی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو باقاعدہ 10 سال تک جیل کی سزا ملے گی اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا۔ سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر سندھ گورنمنٹ کے لا ڈپارٹمنٹ کی شراکت میں چلایا جاتا ہے۔ وراثتی حقوق کے حوالے سے مفت قانونی مشورے کے لیے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کو 0800 708006 پر کال کریں۔